فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب نبوت کا اعلان کیا میرے آقا نے تو وہی مکے والے لوگ جو ہے میرے آقا کے دشمن بن گئے، وہی مکے والے لوگ میرے آقا کو گالیاں دینے لگے اور گالیاں نفرت کرنے لگے۔ اور ہوا یوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جب گزرتے تو فرمایا گیا کہ اس راستے پر اس گھر پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت روزانہ میرے آقا کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب کوڑا پھینکتی تو میرے آقا اپنے کپڑے کو جھاڑ کر کے پھر آگے نکل جاتے۔ پھر اسی طریقے سے معمول چلتا رہا، ایک دن چلا، دو دن چلا، یہاں تک کہ کئی دنوں تک یہ معمول چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے گزر رہے تھے، آپ راستے سے گزرے، آج کوڑا آپ کے اوپر نہیں پھینکا گیا، آج کچرا آپ کے اوپر نہیں پھینکا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے صحابہ جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ وہ بوڑھی عورت میرے اوپر آج کچرا نہیں پھینکی، جا کر کے دیکھو کہ پریشانی تو نہیں ہے، جا کر کے دیکھو کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ جب وہ صحابہ اکرام گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو پتا چلا کہ اس بوڑھی عورت کی جو ہے طبیعت علیل ہے، وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں پر یہ خبر پہنچی کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لیے، صحابہ کو لینے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، بیماروں کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں امید ملتی ہے، لہٰذا چلیے اور چل کر کے دیکھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد اس بوڑھی عورت کے جب دروازے پر کھڑے ہو گئے، اس بوڑھی نے دیکھا کہ وہ محمد جن کے اوپر میں روزانہ کوڑا اور کچرا پھینکتی تھی وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے محمد میں نے تمہیں اب تک جتنا بھی پریشان کیا اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے تیری سیرت دیکھ لی ہے، مجھے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا دو۔ وہ بوڑھی عورت کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے نبی کو اگر مانتے ہیں تو پھر ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یا محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ آج ہم جیسے چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں دو چیزیں ہماری دشمن ہیں۔ سب سے پہلے فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک تو شیطان ہے جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے، اور ایک ہے ہمارا نفس، ہمارا نفس جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ اور آج ہم سبھی کے سبھی لوگ اپنے نفس کے مرید ہو گئے ہیں، جو ہم سے کہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، جبکہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ابلیس کو بھی شیطان بنا دیتی ہے۔ ورنہ وہ ابلیس جو فرشتوں کا بھی استاذ رہا ہوگا، وہ ابلیس جو اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے مصروف تھا کہ اگر اس کے سجدے کو دنیا میں بچھا دیا جائے تو ایک رائی کے دانے کے برابر رکھنے کی جگہ نہیں بچے، لیکن اس کو کس نے بہکایا؟ اس وقت تو شیطان بھی نہیں بنا تھا، کیونکہ وہ تو وہی خود شیطان ہے، اللہ نے اسی کو شیطان بنا دیا لعنت کا طوق ڈال کر کے۔ اس وقت تو شیطان بھی نہیں بنا تھا، تو آخر شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو بہکایا اس کے نفس نے، جس چیز کو آج ہم اپنا سب کچھ مان بیٹھے، وہی نفس جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا ایک مرتبہ جہاد سے آ رہے، جنگ سے آ رہے تھے۔ جب آپ آنے لگے تو آنے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اتنی بڑی جنگ تھی، اتنے لوگوں کی شہادت ہوئی، اتنے لوگ زخمی ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چھوٹا جہاد آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، بڑا جہاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ
कि जो तुम अभी करके आए हो वो छोटा जिहाद है और बड़ा जिहाद वो है जो हमें अपने नफ्स से करते रहना है। इसलिए कि इस जिहाद में जो अभी तुम करके आए हो, तुम जितने दिन थे, हो सकता है 3 दिन रहना पड़े, हो सकता है 3 महीने रहना पड़े, या हो सकता है 6 महीने तक रहना पड़े, लेकिन तुम जिस जिहाद की मैं बात कर रहा हूँ वो जिहाद तुम्हें पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। इसलिए कि तुम्हें अपने नफ्स से लड़ना है। जब तुम्हारा नफ्स कहेगा झूठ बोलने के लिए, तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारा नफ्स कहेगा चोरी करने के लिए, तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारा नफ्स कहेगा तुम्हें शराब पीने के लिए, तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को करने के लिए तुम्हारा नफ्स तुम्हें आमादा करेगा, लेकिन तुम अपने नफ्स को मात दे देना तो कल मैदान महशर में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। एक तरफ जहन्नम होगा, एक तरफ जन्नत होगा। मैं तुम्हें जहन्नम की तपती हुई आग से निकाल करके तुम्हें जन्नत की वादियों में तैरा दूंगा। बोले सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, जन्नत पाना है तो फिर रसूलुल्लाह की बातों पर अमल भी करनी पड़ेगी। मैं एक बात अर्ज करना चाहता